بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 345۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، جب کوئی شخص پانی نہ پائے تو وہ نماز نہ پڑھے، یعنی سوال کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر میں ان کو اس کی اجازت دوں تو جس کو ذرا سی بھی سردی لگے گی وہ اس طرح کرے گا، یعنی تیمم کرے گا اور نماز پڑھ لے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا، پھر حضرت عمار نے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اس کی کیا توجیہ ہوگی؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے مطمئن ہوئے ہوں۔ محترم خواتین و حضرات، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 345 ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 346 اور 347۔ ان تینوں حدیثوں کا ایک ہی مفہوم ہے، اس کا میں خلاصہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اگر کوئی شخص وضو کے لیے پانی نہ پائے یا غسل کے لیے پانی نہ پائے تو کیا وہ نماز نہ پڑھے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے یہ فرماتے ہیں، اگر میں ان کو تیمم کرنے کی اس طرح اجازت دے دوں تو انہیں ذرا سی بھی سردی لگے تو یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لیا کریں گے۔ تو پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلیل دی کہ آپ پھر اس حدیث کا کیا کریں گے یا اس کی کیا توجیہ فرمائیں گے کہ جب حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ایک سفر میں تھے اور ان دونوں کو غسل کی حاجت ہوئی تو پانی نہیں تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز نہیں ادا کی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا۔ اگرچہ ان کا اجتہاد اس حوالے سے غلط تھا، انہوں نے یہ سمجھا غسل کے لیے تیمم جو ہے وہ پورے جسم پہ اوپر مسح کرنا ہے، چنانچہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین میں لوٹ پوٹ ہونا شروع ہوئے اور نماز پڑھ لی۔ پھر آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ عرض کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں فرمایا کہ تم نے غلط کیا، یعنی تیمم کیوں کر لیا، صرف اس بات سے منع کیا کہ تمہیں اتنا ہی کافی تھا، یعنی وضو فرض ہو یا غسل فرض ہو اور پانی نہ ہو تو دونوں کا حد سے اکبر ہو یا سے اصغر ہو، دونوں کا تیمم ایک ہی جیسا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا تمہیں اتنا ہی کافی تھا۔ حضور نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو زمین پہ مارا اور پھر اس کے اوپر پھونک ماری، یعنی مٹی جھاڑی۔ آپ نے ان ہاتھوں سے اپنے چہرے کا اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کیا۔ اس حدیث میں حضرت ابو موسیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں، پھر آپ اس حدیث کا کیا کریں گے؟ تو آگے سے حضرت عبداللہ بن مسعود جواب دیتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے اور بات سے مطمئن ہوئے تھے۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوسری دلیل دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آپ قرآن مجید کی اس آیت کا کیا کریں گے جس کے اندر اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، کہ جب تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کرو۔ تو جب حضرت ابو موسیٰ نے یہ دلیل دی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ خاموش ہو گئے۔ واجب الاحترام اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کے اوپر غسل فرض ہو یا وضو فرض ہو اور پانی نہ ہو یا اتنی شدید سردی ہے، اگر اس نے وضو یا غسل کیا اور قوی اندیشہ ہے کہ وہ مر جائے گا یا بہت زیادہ شدید بیمار ہو جائے گا، یا ماہر حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اس سردی میں یا اس حالت میں اگر تم نے غسل کیا تو تم شدید بیمار ہو جاؤ گے یا مر جاؤ گے، تو ایسی صورت میں وضو اور غسل کی جگہ تیمم کرنا جائز ہے، اگرچہ شہر میں موجود ہو اور پانی بھی موجود ہو۔ اگر بندہ وضو یا غسل کے لیے جاتا ہے تو رستے میں درندے کا خطرہ ہے کہ وہ چیر پھاڑ ڈالے گا، مار دے گا، یا پانی تو موجود ہے یعنی کنواں موجود ہے لیکن اس کو نکالنے کے لیے پانی جو ہے وہ ڈول نہیں ہے یا رسی نہیں ہے، اس صورت میں بھی بندہ وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا پانی وہاں پہ بہت مہنگا ملتا ہے اور انسان کے پاس پیسے نہیں ہیں یا پیسے ہیں لیکن اتنے نہیں کہ شدید مہنگا پانی مل رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر بھی وضو اور غسل کی جگہ وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یا پانی صرف بندے کے پاس پینے کے لیے ہے، اگر اس نے وضو یا غسل کر لیا تو پھر بعد میں اسے جب پیاس لگے گی تو پانی پینے کے لیے موجود نہ ہوگا، تو اس صورتحال میں بھی وضو اور غسل کی جگہ تیمم کر سکتا ہے۔
چنانچہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے، ایک شخص کا سر پھٹ گیا، یعنی بہت زیادہ پھٹ گیا، اور اس نے کہا کیا اس حالت میں تیمم کر سکتا ہوں؟ اس کے اوپر غسل فرض تھا، احتلام ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کہ تمہیں تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس نے غسل کیا، جب اس نے غسل کیا تو اس کی وجہ سے اس کی ہلاکت ہوگی۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات عرض کی گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اسے ہلاک کر دیا، اللہ تمہیں ہلاک کرے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم نے اس چیز کا کسی سے سوال کیوں نہیں کیا؟ لا علمی کی شفا، لا علمی کا علاج سوال ہے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر اس کا سر پھٹ گیا تھا تو غسل کی جگہ کے اوپر وہ تیمم کر لیتا تو جائز تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسئلہ بتانے والوں کے اوپر قصاص یا دیت کو قائم نہیں کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ مفتی اگر خلوص نیت کے ساتھ دلائل شریعہ کی روشنی میں اگر کوئی فتویٰ دیتا ہے جس کی وجہ سے کسی کی ہلاکت ہو جائے تو مفتی کے اوپر نہ قصاص لازم ہوگا نہ دیت لازم ہوگی۔ اسی طرح حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو شدید سردی کی راتوں میں ایک مرتبہ ان کے اوپر غسل واجب ہوا تو انہوں نے تیمم کر کے نماز فجر پڑھا دی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے کہا عمر بن العاص کیا تم نے بغیر غسل کے لوگوں کو نماز پڑھا دی؟ تو حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری صورتحال حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا تو حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے اعادے کے لیے نہ فرمانا، آپ کا اس عمل کی تردید نہ کرنا، اس بات کا واضح اور بین ثبوت ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر بندہ وضو اور غسل کی جگہ اگر تیمم کر لے تو یہ جائز ہے۔ احادیث کی شرح کے اندر شیخ الحدیث علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجوں کو بلند فرمائے، آپ نے یہ لکھا ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف اور تھا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا موقف اور تھا، لیکن باوجود اس کے مختلف نظریے یا مختلف موقف رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کا عزت و احترام کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آج بھی اگر کسی کا نقطہ نظر کسی سے مختلف ہو تو اس کو دلائل کے ذریعے اس کا رد کرنا چاہیے یا دلائل کے ذریعے قائل کرنا چاہیے، اس کے اوپر فوراً کفر و شرک کے فتوے نہیں لگانے چاہیے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔